اب لشکر اسلام کمپلیٹلی ریڈی تھا جنگ کے لیے۔ دوسری طرف لشکر کفار صبح کے وقت اس ٹیلے پر سے اتر رہے تھے جو بدر اور ان کے پڑاؤ کے درمیان تھا۔ حضور نے جب ان کو اترتا ہوا دیکھا تو فرمایا، یا الہ العالمین، قریش اپنے فخر و غرور کے ساتھ اتر رہے ہیں، تجھ کو جھٹلاتے ہوئے اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے، تیری مخالفت کرتے ہوئے اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے اتر رہے ہیں۔ یا الہ العالمین، اپنے وعدے کو پورا فرما اور ان کو ہلاک کر۔ تو قریش کفار اس غرور کے ساتھ اتر رہے تھے، اس غرور کے ساتھ جنگ میدان میں آ رہے تھے، جنگ بدر میں آ رہے تھے، تو ان کو راستے میں ایک قبیلے نے یہ بولا کہ ہم آپ کو ہتھیار بھی فراہم کریں گے، اگر آپ کو ضرورت ہوئے تو آدمی بھی ہم آپ کو دیں گے۔ لیکن کفار نے کہا کہ ہم مسلمانوں کے مقابلے میں کمزور نہیں ہیں، ہماری فوج ان سے مقابلے کے لیے کافی ہے۔ اب لشکر اسلام اور لشکر کفار جنگ کے لیے آمنے سامنے تھے، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا حضور رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سپیچ کے بعد یہ جذبہ تھا کہ حضرت عمیر بن حمام ایک صحابی تھے، آپ نے حضور سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا میرے درمیان اور جنت کے درمیان صرف اس چیز کا فاصلہ ہے کہ میں کفار کے ہاتھوں شہید ہو جاؤں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔ تو اسی وقت وہ جنگ میں اترے اور شہید ہو گئے۔ اور حضرت عوف بن حارث ایک اور صحابی تھے، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ، اللہ جل وحدہ لا شریک کو اپنے بندے کی کون سی بات زیادہ خوش کرتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل وحدہ لا شریک کو اپنے بندے کی بات یہ خوش کرتی ہے کہ بندہ بغیر زیرہ کے ہو اور وہ اپنا ہاتھ دشمن کے خون میں رنگ دے۔ تو اسی وقت حضرت عوف بن حارث، انہوں نے پہنی ہوئی تھی زیرہ، اسی وقت انہوں نے اسے نیچے گرایا اور جنگ میں اتر گئے اور شہید ہو گئے۔ یہ عالم تھا اس وقت مسلمان کی فوج کا۔ لشکر کفار کی طرف سے عتبہ اپنے بھائی اور بیٹے کے ساتھ آگے بڑھا، ان مسلمانوں کو یہ چیلنج کیا کہ ہے کوئی جو ہم سے مقابلہ کرے؟ تو انصار میں سے 3 لوگ آگے بڑھے۔ عتبہ نے کہا، یہ کون ہے؟ ہم نے اپنے بھائیوں سے جنگ کرنی ہے، ان بھائیوں سے جنہوں نے ہمارے باپ دادا کے ریلیجن سے بغاوت کی ہے۔ تو حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ آگے بڑھے اور آپ نے ان سے جنگ کی۔ تو اس جنگ میں حضرت عبیدہ آپ زخمی ہوئے، لیکن عتبہ، اس کا بیٹا اور اس کا بھائی، تینوں کے تینوں مارے گئے۔ حضرت حذیفہ جو کہ عتبہ کا بیٹا تھا، اس کے سامنے اس کے باپ، اس کے بھائی اور اس کے چچا کو قتل کر دیا گیا۔ اب مسلمانوں کو اس بات کا پتہ تھا کہ یہ کفار سے تعداد میں کم ہے، اس لیے انہوں نے ڈیفنس اسٹریٹجی استعمال کی، یعنی کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک جگہ کھڑے ہو کر جنگ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی شخص آگے بڑھ کر حملہ نہیں کرے گا اس وقت تک جب تک کہ کفار آگے بڑھ کر حملہ نہیں کرتے۔ ابو جہل نے جب عتبہ کو قتل ہوتے دیکھا تو اسی وقت اس نے پرزور حملے کا حکم دیا اور مسلمانوں پر جا برس پڑا۔ اس کے مائنڈ میں یہ تھا کہ ہم مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ ہیں، بس 2 منٹ کا کام ہے، ہم ان کو ختم کر آگے بڑھ جائیں گے۔ لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا۔ کفار نے جب ان پر حملہ کیا تو ایک مسلمان کے مقابلے میں 5 کفار قتل ہوتے گئے، اور جب یہ منظر ابو جہل نے دیکھا تو اپنی فوج کو پیچھے بلا لیا۔ ان کی فوج جب پیچھے گئی تو مسلمانوں نے اپنے پچھلے مجاہدین کو آگے کیا اور اگلے مجاہدین کو پیچھے کیا اور پھر سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ ابو جہل نے پھر سے حملے کا حکم دیا اور پھر سے وہی ہوا کہ ایک مسلمان کے مقابلے میں 5 کفار قتل ہوتے گئے، اور اب اس بار سارے کے سارے کفار بدر کے میدان میں بھاگنے لگے، لیکن اس بار مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا اور سارے کے سارے کفار کو قتل کیا، اور ابو جہل اسے بھی اسی جنگ میں قتل کر دیا گیا۔ اب عرب کی عزت نیست و نابود ہو چکی تھی، کیونکہ پچھلے 60 سال سے وہ کوئی جنگ نہیں آ رہے تھے، اور 65 ایئرز پہلے انہوں نے ابرہہ کے 60,000 کی فوج کو شکست دی تھی۔ جب کفار مکہ پہنچے تو انہوں نے یہ خبر دی کہ ہم ہار چکے ہیں، تو سارے کے سارے عرب صدمے میں چلے گئے، اور ان کو یہ یقین نہیں تھا آ رہا کہ 10,000 کی فوج 313 سے کیسے ہار گئی۔ دوسری طرف مسلمانوں پر خوشی کا ماحول تھا، مدینہ منورہ میں جشن منایا جا رہا تھا، لیکن حضور رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جب اپنے گھر تشریف لے گئے تو آپ کو یہ خبر ملی کہ
کہ آپ کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کی کچھ دن پہلے وفات ہو چکی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کی خوشی میں خلل نہ آئے اس وجہ سے یہ خبر کسی کو نہ دی۔ لیکن یہ خوشی زیادہ دن چل بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ دوسری طرف ابو سفیان نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے 3000 کی فوج تیار کر لی تھی۔